بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام مشکلات کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے ہر وقت اور ہر جگہ پر فرمان خدا کے تابع رہے اور اسی کی راہ پر چلتے رہے۔ انہوں نے راہ خدا میں تمام مشکلات کو برداشت کیا اور ہر طرح کے امتحان الہی میں کامیاب ہوئے اور اپنی لیاقت و شائستگی کا ثبوت دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی زندگی کا حاصل اور 100 سال کی سختیوں کو برداشت کرنے کا صلہ تھے۔ علاوہ ازیں سال ہر سال سے ان سے جدا رہے اور ان کے فراق میں جلتے رہے۔ ادھر سے جناب اسماعیل علیہ السلام کی ظاہری و باطنی زندگی خدا جوئی کے تمام اہداف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات کے ساتھ باہم ملی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں امتحان کرے، اور امتحان بھی ایسا کہ جو بڑے بڑے پہلوانوں کو چت کر دے۔ وہ امتحان یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائے اور اسے راہ خدا میں قربان کر دیں۔ اگرچہ اس حکم پر عمل پیرا ہونا بہت سخت ہے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہمیشہ فرمان خدا کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہے کے لیے آسان ہے۔ اصل واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طاقتور اور خوبصورت جوان تھے۔ ایک دن وہ شکار سے واپس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہیں ان کی جوانی اور حسن و جمال پر پڑیں۔ شفقت پدری جوش میں آئی اور اسماعیل علیہ السلام کی محبت جناب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں مختلف زاویوں سے بیٹھ گئی۔ اب خدا چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس محبت کا امتحان لے۔ رات چھا گئی۔ اسی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ خداوند قدوس حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر دو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو سوچ میں ڈوب گئے کہ کیا یہ خواب رحمانی ہے۔ انہوں نے دوسری اور تیسری رات بھی بالکل یہی خواب دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ خواب رحمانی ہے اور یہاں پر شیطانی وسوسوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خطرناک دوراہے پر کھڑے ہیں۔ اب وقت انتخاب ہے کہ کس راستے کو منتخب کریں، خدا کو یا نفس کو۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے وجود پر خدا کو حاکم کیا ہے۔ یہ مرحلہ اگرچہ انتہائی مشکل تھا، لیکن انہوں نے راہ خدا کو منتخب کیا۔ اگرچہ ابلیس نے بے شمار وسوسوں کا حملہ کیا، مثلا ان سے کہا یہ شیطانی خواب ہے، یا کہا کہ یہ عقل سے بعید ہے کہ انسان جوان بیٹے کو قتل کرے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جو کہ بت شکن تاریخ تھے، اب وہ ابلیس شکن بن گئے۔ انہوں نے جہاد اکبر کیا اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو راہ خدا میں قربان کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، کیونکہ حج کی عظیم ترین کانفرنس کے لیے قربانی اور ایثار وفاداری کی ضرورت ہے۔ نیز نفس کشی و ابلیس کشی کی احتیاج ہے تاکہ بارگاہ حق میں قبول ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ بات مادر اسماعیل بی بی ہاجرہ کے سامنے رکھی اور ان سے کہا، میرے بیٹے کو صاف ستھرا لباس پہناؤ اور بالوں میں کنگھی کرو، میں اسے اپنے دوست کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ بی بی ہاجرہ نے اطاعت کی۔ جب گھر سے روانہ ہونے لگے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا، مجھے ایک رسی اور چھری لا دو۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، آپ تو دوست سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، رسی اور چھری کیا کرنی ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، شاید وہ قربانی کے لیے گوسفند لے آئیں، لہٰذا مجھے ضرورت پڑے گی۔ بی بی ہاجرہ نے رسی اور چھری لا کر جناب ابراہیم علیہ السلام کو دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ شیطان ایک بوڑھے شخص کی صورت میں بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور ہمدردی بھرے ہوئے انداز میں نصیحت کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بی بی ہاجرہ نے کہا، اپنے دوست سے ملاقات کے لیے۔ شیطان نے کہا، ابراہیم علیہ السلام اسے قتل کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، وہ کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو قتل کرے، خاص کر جب باپ ابراہیم علیہ السلام جیسا اور بیٹا اسماعیل جیسا ہو؟ شیطان نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے کہ خدا نے فرمایا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، میری اور میرے اسماعیل علیہ السلام کی 1000 جانیں راہ خدا میں قربان۔
کاش میرے 1000 بیٹے ہوتے تو میں سارے کے سارے راہ خدا میں قربان کر دیتی۔ نقل ہوا ہے کہ بی بی ہاجرہ نے زمین سے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو مار کر اپنے سے دور کیا۔ جب شیطان بی بی ہاجرہ سے مایوس ہو گیا تو بوڑھے شخص کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا، اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو مت قتل کرو، خواب شیطانی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بڑی تیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اے ملعون شیطان تم ہو۔ بوڑھے نے پوچھا، اے ابراہیم، تیرا دل برداشت کرتا ہے کہ تو اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر میرے بیٹے مشرق و مغرب میں موجود افراد کی تعداد کے برابر بھی ہوتے اور میرا خدا مجھے حکم دیتا کہ تمام کے تمام اس کے راستے میں قربان کر دوں تو میں ضرور اس کے حکم کی اتباع کرتا۔ نقل ہوا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کچھ سنگریزے اٹھائے اور شیطان کو مار کر اپنے سے دور بھگایا۔ شیطان جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نا امید ہوا تو اسی شکل و صورت میں جناب اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا کر کہنے لگا، اے اسماعیل، تیرا باپ تجھے قتل کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، کس کے لیے؟ شیطان نے کہا، وہ کہتا ہے کہ یہ حکم خدا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر حکم خدا ہے تو پھر اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو مار کر دور بھگایا۔ منع میں جمرہ اولا، وسطی اور اخری کو اعمال حج کے دوران میں پتھر مارنا اسی واقعے کی یاد تازہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عزیز ترین اور دل کے سکون بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ منع میں لے آئے اور کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فرزند و رشید و با کمال جناب اسماعیل علیہ السلام، جن میں ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہونے کے تمام شرائط موجود تھے، نے فوراً جواب میں کہا، اے بابا جان، آپ حکم خدا کو انجام دیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بابا جان، میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دے، شاید جب تیز چھری میری گردن پر چلے تو میں تڑپوں اور آپ کا لباس خون آلود ہو جائے۔ جب گھر واپس تشریف لے جائیں تو میری ماں کو تسلی دیں اور ان کے لیے سکون کا موجب بنیں۔ مجھے زمین پر سجدے کی حالت میں لٹا کر ذبح کریں کہ یہ قربانی کی بہترین حالت ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کی نگاہیں میرے چہرے پر نہ پڑیں گی اور نتیجتاً محبت پدری آپ پر غالب نہیں آئے گی اور نہ ہی حکم خدا پر عمل کرنے میں کوئی چیز مانع ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیے اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی بلند ہمتی نے فرمان خدا پر عمل کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی۔ باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی اس لیے کہ حکم خدا پر جلدی سے عمل ہو۔ تیزی سے چھری چلائی لیکن چھری کاٹ نہ رہی تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام حکم خدا پر عمل میں تاخیر کی وجہ سے ناخوش ہوتے ہیں اور جذبات میں آ کر چھری زمین پر دے ماری۔ چھری حکم خدا سے بول کر کہنے لگی، خلیل مجھے کہتا ہے کہ کاٹ، لیکن جلیل مجھے کاٹنے سے روکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے مدد مانگتے ہوئے کہا، اب کیا کروں؟ جناب اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، چھری کی نوک میرے حلق میں اتارے جس طرح اونٹ کو نہر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام کی تجویز پر عمل کرنے ہی والے تھے کہ اسی وقت ان کے کانوں تک ندائے خدا آئی اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اسی آواز کے ہمراہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک ایسا گوسفند لایا گیا جو ایک مدت سے بحث کی چراگاہ میں پلتا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز سنی کہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ اس دمبے کو ذبح کریں۔